یہ بات بھی ہم بچپن سے سن رہے ہیں ہاشمی صاحب، یہ بات بھی بچپن سے سن رہے ہیں کہ جی حج کر کے جب وہ پلٹتا ہے واپس، ہاں پاک ہو کے جیسے پہلے دن کا بچہ، ہر گناہ سے، ہر بدعمالی سے بے نیاز ایسا ہو جاتا ہے جی وہ. ویری گڈ، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. 25 لاکھ جاتے ہیں، کتنے جاتے ہیں؟ 58 ملکوں سے 25 لاکھ. چلو چھوڑو، 58 ملکوں کو چھوڑو، اپنا لے لیں پاکستان. اس حاجی کے کرتوت تو بتائیے، آپ بتائیے میں بتاؤں، کہ جو حج کر کے آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان بنا تھا نا، پہلے دن والے بچے کی طرح پاک ہو گیا تھا نا، ہر گناہ سے بے نیاز، مستثنا، مبرہ. تو پاک ہو کے آیا تھا، پھر کرتوت کیا ہے اب تیرے کی؟ ابھی تو آیا تو 15 دن پہلے حج کر کے، ابھی تو آیا تو ہفتے پہلے حج کر کے، تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہی کام، گالم گلوچ بھی کر رہا ہے، غیبت منافقت بھی وہی ہے، رشوت خوری بھی وہی ہے، منافع خوری بھی وہی ہے، کک بیکس بھی وہی ہیں سارے. Come on man, who can explain me؟ حج کر کے آپ آئے. میں 7 سال 2 مہینے میری عمر تھی جب میں نے پہلا حج کیا تھا والدہ کے ساتھ، وہ بھی سیدانی سید سجاد علیہ السلام سے. سبحان اللہ. اور دوسرا میں نے 82 میں اکیلے کیا. اور میں اب بھی اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگاتا ہوں، حاجی نہیں لگاتا ہوں کہ حاجیوں سے سوال کر سکوں. مجھ سے تو کرو گے، میں تو تمہیں حج کی بھی پوری ڈیٹیل دے دوں گا انشاءاللہ. اس پاک ذات نیچا، اس کی کبریائی، اس کی کریمی، آقا اسلام کی شفقت، آقا اسلام کے بچوں کا سایہ. سبحان اللہ. بے شک. آپ فرمائیے 25 لاکھ جاتے ہیں، چھوڑے 25 لاکھ کو پاکستان کے لگا لیں، 2-3 لاکھ تو جاتے ہوں گے بھائی. کسی نہ کسی کے محلے سے بھی کوئی 1-2 تو جاتے ہیں نا، 1-2 تو جاتے ہوں گے بھائی. یہ ایک محلہ ہے ماڈل ٹاؤن، 2-4-5 تو جاتے ہوں گے نا. ایسا ہی ہے نا جاتا. جب واپس آ جائے حج کر کے تو مجھے ذرا بتا دیں انکوائری کر کے کرتوت کیا ہے. سارے وہی ہیں جو پہلے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتا. میں ایک حقیقت سمجھا رہا ہوں، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور آقا اسلام کی، میرے آقا حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. آپ قابل احترام ہیں. میں بھی اگر ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ہوتا تو ہاتھ کو کنٹھے ضرور گناتا، آپ کے ہاتھ بھی شاید چوم لیتا. نیت کیا تھی جی؟ ابھی حج کرنے جانا ہے، فلائٹ میں 8 دن ہے، فلائٹ میں ابھی 8 دن ہے، سروے شروع ہو گیا سارے خاندان کا. اب اس کے گھر میں جانا ہے، اس کے گھر میں جانا ہے، اب اسے بتانا ہے، محلے میں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، آفس میں اسے بتانا ہے بھائی حج کرنے جا رہا ہوں. بھائی 8 دن کے بعد حج کرنے جا رہا ہوں. اور پھر دیکھنا ہے اس کی آنکھوں میں جھانک کے میرے لیے کتنا اپریسیشن ہے، میرے لیے کتنا اپریشیشن ہے، میری کتنی واہ واہ ہوئی. یہ تو ایک بات ابھی گیا نہیں ہے. تو حال یہ ہے، یہ نفس ہے، یہ ہے نفس، یہ ہے نفس. ابھی گیا نہیں ہے تو یہ حال ہے، پہنچ گیا. اور آپ یقین جانیے میں نے دیکھا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جانے کتنے حج کیے ہوئے. چھوڑ تو یہاں کی بات، میں نے بیت المعمور پہ کیے، یہاں کی چھوڑ. کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سوئے پڑے ہوتے ہو، بکواس کرتے ہو. ریسٹورنٹ تلاش کر رہے ہوتے ہو مدینے اور مکے میں. تم اچھا ریسٹورنٹ کہاں ہے؟ کعبے کو دیکھنے کا نام حج ہے؟ چکر لگانے کا نام حج ہے؟ نہیں. بس یہ ساری کارروائی اس کی رات اگر عرفات میں دیکھے نا تو یہ اس کی پوری جو اگر فیملی کے ساتھ یہ ہے، ڈھیر سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں سارے. صحیح بتا رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح بتا رہا ہوں. یہ دیکھتے ہو میں ایک چھلانگ میں حرم سے عرفات میں چھلانگ مارتا ہوں، دوسری چھلانگ مدینے میں. مجھے بہت وقت نہیں لگتا ہے.
میں سب دیکھ لیتا ہوں. میری مخلوقیں اتنی طاقتور ہے. سبحان اللہ. سوئے پڑے ہوتے ہو تم. کون سا حج ہے؟ کون سا حج؟ کرا جی جو کچھ جیسے تیسے کر کے گزار دیا. چلہ ہوتا ہے نا، چلہ سب چلہ، یہ چلے سے زیادہ سب چلہ ہے حج. بے شک ایسا ہی. ایسا ہی ہے ہاں. ہاشمی صاحب، چلے سے زیادہ سخت ہے یہ چلہ. سب سے پہلے تو اپنے کھانے پینے کا احتیاط کر، ٹھوس غذا نہ کھا. دوسرا، اپنی راتوں کا خیال کر. اللہ پاک نے اگر مومن کے لیے عزت پوشیدہ کی ہے تو وہ شب بیداری میں ہے. راتوں کو اٹھ کر یاد کر اسے، سبحان اللہ. اس کی معبودیت کا اعتراف کر سجدے میں جا کے، اور اس کا شکر ادا کر، اور کچھ نہ مانگ، اس سے صرف اس کی رضا ہو. اللہ پاک راضی ہوگا. بے شک. اللہ پاک تو راضی ہو. میں تو ان کا شکر نہیں ادا کر سکا اب تک جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی. اور کیا مانگوں میں تجھ سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو راضی ہو گیا. تو راضی ہو گیا تو دنیا بھی مجھے مل گئی، آخرت بھی مجھے مل گئی. تو راضی ہو گیا. یہ کر حج میں، جاگ راتوں کو، آنکھیں جلا اپنی. دیکھ پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، سبحان اللہ. وہ کائناتوں اور عالموں کا عرش اور فرش کا مالک کیسا تجھ سے راضی ہوتا ہے، اور کیسا تجھے وہ اپنا دوست بنا. اگر تو آنگا سویا پڑا ہے، مجھے پتا ہے. نماز بھی تو ایسے پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے بس فرش پڑھ کے نکلوں، فرش پڑھ کے نکلوں. بکواس کرتے ہو. اچھا جی، اب ہو گیا جی سب کمپلیٹ. بس کل کی فلائٹ ہے، سیٹ ہوتی ہے. مجھے جدہ پہنچنا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، سیدھا کراچی، سیدھا لاہور، سیدھا اسلام آباد. جو بیٹھا ہے نا وہ فلائٹ میں، شکر یار، جان چھوٹی. حج ہو گیا. لفظ تو یہ بھی میں نے سنا کہتے جان چھوٹی. ہاں ہاں، اندر سے سرور صاحب یہی آوازیں آ رہی ہیں، یہی آوازیں آ رہی ہیں. جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ آواز کس کی ہے. افلا تبصرون، اگر بصیرت ہی نہیں تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان چھوٹ. اب جب ایئرپورٹ پہ اتروں گا میں، پورا خاندان ہر کنٹھے لے کے لوگ اب میرے ہاتھ چھوئیں گے. میرے خاندان والے، میری دعوتیں ہوں گی، میری دعوتیں محلے والے مجھے روک روک کے آنے والے ہیں، مجھے بڑی پسندیدہ نظروں سے دیکھیں گے. یہ ہے اپنے نفس کی خواہشات کو تم نے دین اسلام کا نام دے دیا. کیا ہے دین اسلام؟ تیری نفس کی خواہش کا نام دیا. یہ نفس ہے نا، یہ خواہشات کر رہا ہے کہ ہاتھ چومیں گے، کہ کنٹھے پہنائیں گے، کہ ہار پہنائیں گے، کہ پھر دعوتیں ہوں گی میری. آج ماموں نے دعوت کی، پھر بہنوئی نے دعوت کی، پھر سالے نے دعوت کی، پھر سرو. یہی ہے نا. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. حج تو نے کیوں کیا تھا؟ حج تو نے کیوں کیا تھا؟ پہلے دن کے بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے. ہو گیا تو پاک. چل چھوڑ، ہو گئی دعوتیں بھی، خوب پائے اور کھابے، اور تم نے کڑھائیاں اور سب کھا لیا تم نے. اس کی ہفتہ گزر گیا، اب تو پرانا ہو گیا، اب تو پرانا ہو. اب بتا، چھوڑ دیا جھوٹ بولنا، چھوڑ دی منافقت، چھوڑ دی غیبت، چھوڑ دی گالم گلوچ. ہم تو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. وہی بکواسیں ساری تھی، وہی تیرے کرتوت ہے. پہلے سے بھی زیادہ. ہاں، وہ سپورٹ دیتا ہے. تو سپورٹ کیوں مار رہا تھا نا، پتھر مار کے آیا نا پتھر. تو اب دیکھ یہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے. اس کا چیلا اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آرڈر آتے مقام اسفل سے اسے. یہ پتھر مار رہا تھا اچھل اچھل کے. ہاں، پتھر مار رہا تھا. ذرا اس کو سمجھا، وہ سمجھاتا ہے تجھے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا کیا کریں سرور صاحب کہ بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے. اس کا کیا کریں؟ کیا صاحب؟ پہلے دن کے بچے، ہم 50 سال کا ہے، آج پہلے دن والا بچہ ہے، آج پیدا ہو، کوئی گناہ نہیں، کوئی بدعملی نہیں، کچھ بھی نہیں، پاک ہے. ایسا ہو جاتا. اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو اپنے اندر بسا رکھے. جب پلٹ کے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں
وہ اندر سے اسے تسلیہ کراتا ہے، نہیں نہیں بھائی تو سب سے افضل ہے، تو محلے میں نہیں ہے تیرے جیسا کوئی، آج کر کے آیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہے تسلیاں، اطمینان؟ یہاں سے آ رہا ہے اسے افلا تبصرون، مگر تمہیں بصیرت ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں، یہ کہاں سے رہی ہیں آواز، یہ اطمینان ہی۔ وہاں تو لا اصلاح تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر بے سے، شک بے شک۔ تجھے کہاں سے، تو ذکر بھی نہیں کرتا، تسلیہ کہاں سے، اطمینان کہاں سے آ رہا ہے؟ یار کیسے تو ایکسپلین کرے گا کہ تو حج کر کے آیا بھی ایک ہفتے پہلے، یہ حرکت ہے؟ اگر پاک ہو گیا تھا پہلے دن کے بچے کی طرح تو یہ حرکتیں تھوڑی کرتا، پھر تو کرتا نہیں کرتا۔ اب اس کو کون اس کی وضاحت کرے، اس کی تشریح کون کرے، اس کی تشریح کون کرے کہ پہلے دن کے بچے کی طرح تو پاک ہو گیا ہر گناہ سے، سب کچھ دھل گیا، اس کی تشریح کون کرے، اس کی وضاحت کون کرے، اس کو کون ثابت کرے؟ ہم نے تو نہیں سنا، اتنی عمر ہو گئی، اتنی دنیا گھوم لی، آپ جتنے چینل ہیں سارے کھول لینا رمضان ٹرانسمیشن میں، سب پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس کا جواب لا دینا، یا حج کے سیزن میں کھول لینا، اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ کسی نے آج تک بتایا کہ پہلے دن والے بچے کی طرح تو پاک کیسے ہو گیا حج کر کے، یہ تو سمجھا دے، کچھ بھی صحیح۔ اچھا سرور صاحب، ہم کہاں جایا گیا، ہمیں یہ سمجھنا ہو تو ہم کس پہ ٹکر مارے جاتے ہیں، ہم کس پہ ٹکر؟ راز کی بات ہے، کم کھولا یہ راز میں نے، بہت کم کھولا، لیکن میں کبھی بھی بغیر دلیل کے نہیں آتا، یا قرآن سے دلیل دوں گا یا حدیث سے دوں گا، سبحان اللہ۔ دلیل کے بغیر آج تک ابھی تک سنا کوئی بات ایسی کہ جو دلیل کے بغیر کیوں؟ ساری دلیل کے ساتھ ہوگی، یہ بھی دلیل کے ساتھ ہوگی کہ پہلے دن کا بچہ کیسے بن جاتا ہے۔ جب طواف چل رہے ہوتے ہیں نا سرور صاحب، طواف چل رہے ہوتے ہیں، آخری طواف چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے نا مالائے روم کا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ، استنبول، کعبہ بنیاد خلیل اعظرس، دل گزر گئے جلیل اعظرس، یہ یہاں پہ یہ مل جائے گا۔ جب آخری طواف چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک بڑی محبت سے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، بڑی محبت سے گھر ہے، اس نے عدل دے کے بنوایا ہے، اس نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ دکھایا ہے، پہلے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ طوفان نوح میں وہ برباد ہوئی، دوبارہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا بیت المعمور پر کہ ابراہیم ایسا بنانا ہے اور بالکل اس کے نیچے بنانا ہے، خواب میں دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آپ معمار ہیں، اس گھر کو، کیونکہ اللہ کا گھر وہ کعبہ اللہ کا گھر، حالانکہ ملتا نہیں ہے وہاں کو، اسی بنیاد پہ مومن کے قلب کو فضیلت ملی، بے شک۔ سارا کھیل ہے حجر اسود کا، سارا معاملہ وہاں پہ سارا سارا جب آخری طواف چل رہا ہے، اب ختم ہونے والا ہے طواف، بڑی محبت سے اللہ پاک اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے کعبے کو دیکھتا ہے، جسے آرڈر پہ بنوایا تعالیٰ نے۔ جب اللہ پاک محبت سے کعبے کو دیکھتا ہے نا، محبت سے تو ایک تجلی آتی ہے اوپر سے، ایک تجلی آتی ہے، اور تجلی آ کے ٹکر کھاتی ہے کعبے سے، ٹکراتی ہے کعبے سے، اللہ کے نور کی وہ تجلی جو دیکھتا ہے وہ تو تجلی گرتی ہے کعبے پہ، اور جب کعبے سے ٹکراتی ہے وہ تجلی تو کرنیں بکھر جاتی ہیں، نور کی، اللہ پاک کے ذاتی نور کی تجلی ٹکرائی تو کرنیں بکھر گئیں۔ اب وہ کرنیں، اس میں سے ایک کرن بھی جس پر بھی پہنچی، جس پر بھی ذرہ تابع ہے اس کے حکم کے،
یہ اس کے نور کی کرنیں تابع نہیں ہوگی، کس پہ جانا ہے؟ جس پر بھی وہ ایک کرن پہنچی وہ ہوا بچے کی طرح پاک، وہ ہوا بچے سبحان کی، اللہ۔ ایک اللہ کے ذاتی نور نے سارے گناہ جلا دیے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ اس پر اللہ کی تجلی آتی ہے، وہ دوست ہے اللہ کا، تجلی آتی ہے اور تو بھی اس وقت اس کے قریب ہے، تو بھی اس تجلی کی ضد میں آ گیا۔ 100 سال کے سجدے جو گناہ تیرے نہ دھلوا سکے، ایک نور کی کرن نے دھو دی۔ وہ جو تجلی آتی ہے کعبے پہ اور ٹکراتی ہے کعبے سے، پھر جو نور کی کرنیں بکھرتی ہیں تو ان کرنوں کی ضد میں جتنے بھی آئے وہ ہیں اس ایک دن کے بچے جیسے۔ لا کے دکھا 25 لاکھ آتے ہیں، 2500 لا دے مجھے۔ اب یہ کون ہے جن پر کرن آئی، جس نور کی کرن نے اسے پاک کیا، وہ کون ہے؟ کن پہ آئی وہ کرن؟ وہ اس پہ آئی جو رزق حلال کا پائی پائی روپیہ جوڑ کے اللہ کا مہمان بننے کی، حج کرنے کی، رزق حلال سے اللہ کا مہمان بنا، حج کرنے گیا اور پورے فرائض اس نے ادا کیے ہیں۔ کہیں بھی نیت میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، جب بھی دیکھا اس کا دل، اس کی نیت اللہ پاک نے، کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف عز و انکسار کے اور اس دعا کے، اس چاہت کے، اللہ پاک قبول کر دے، تیرا مہمان بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی لگ گئی مجھے پائی پائی جوڑ کے، میں ایسے نہیں قبول کرے گا یار، بڑا مہربان، نہایت رحم عطا کرنے والا، بخشنے والا۔ وہ ہے 25 لاکھ میں بمشکل سرور صاحب 2500 ہوں گے، ایسے 2500۔ جس کو بھی دیکھ لیں، کوئی رشوت ساری زندگی لے رہا ہے، کوئی کک بیکس لے رہا ہے، کوئی جھوٹ غیبت سے کما، ایسا ہی ہے نا، اسی کمائی سے وہ حج کرنے پہنچ گیا۔ دنیا تو شاید تجھے عزت دے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے تیرے پاس، اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے بہت، تو حاجی بھی ہے، تو عمرے بھی 25 تو نے عمرے کی، ہر سال جاتے ہیں۔ ہاں جی ہر سال جاتے ہیں۔ وہ بزنس ہے نا، بڑے بڑے بزنس ٹائکون ملتے ہیں وہاں پہ، نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت بڑا بزنس، میری بہت بڑی امپائر، بہت بڑا فارم ہاؤس، میرا پیلس، 5 بیٹے جوان لشکاریں مار رہی ہیں، گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی پناہ جائیداد، بہت بڑی بینک ٹرانزیکشن، یہ اسٹیٹمنٹ میرا بینک، اور دنیا کے جانے ملک ریاض، دنیا کے جانے کتنے ملکوں میں میرا اکاؤنٹ، یہ ساری دستاویز، یہ ڈگریاں، یہ فائلیں اپنے فارم ہاؤس اور حویلیوں کی، بینگلور کی یہ فائلیں دکھائے گا اسے جا کے روز محشر کہ میرے بچے ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ان کی اسناد دکھائے گا کہ یہ اللہ پاک یہ کیا میں نے دنیا میں۔ بہت اچھا کام کیا۔ اللہ یہ مانگتا ہے، اللہ یہ مانگتا ہے۔ تو یہ بتا موت سے کتنا خوف آتا ہے ہمیں، موت سے کتنا خوف آتا ہے، کتنا ڈرتی، اگر اتنا ہی خوف جہنم کا بھی پیدا ہو جائے۔ موت سے بہت ڈرتی، جہنم سے نہیں ڈرتی۔ یہ فارم ہاؤس بنا لیا تو نے، اوکے ملک ریاض صاحب، along with giving you respect all the time, that you are not deserving for the respect. اتنا ہی احساس بھائی، آپ نے دنیا میں کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں، گوگل پہ دیکھ لیں، یو پہ دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں۔ ایک ہمارے ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن، کیا بات ہے، بڑے بڑے بینگلور، بڑی بڑی سوسائٹیاں، بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں جی، ایسا ہی ہے نا۔ کوئی ایسا بلڈر بھی آیا دنیا میں جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا ہو؟ ملک ریاض صاحب
یہ مسجد بنا کے تسلی اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی بیگم کو دے رہے ہیں. یہ کھول دی میں نے ساری. گارے مٹی سے مسجد بنتی ہے، اللہ کا گھر نہیں بنتا. اللہ کا گھر اللہ کے نور سے بنتا ہے اور تیرے دل میں بنتا ہے. دل تو خدا کا گھر ہوتا ہے. کوئی ایسا بلڈر بھی تو لاؤ جو اللہ کے لیے گھر بنائے، جو اللہ کے لیے گھر بنائے. انسانوں کے لیے تو آج تک گھر ہی گھر دنیا میں فارم ہاؤس بن گئے، پیلس بن گئے اور حویلیاں بن گئی، کوٹھیاں، بنگلو سب بن گئے. اللہ کے لیے کس نے بنایا؟ اللہ کے لیے کس نے بنایا؟ اللہ کا گھر اللہ کے نور سے بنتا ہے اور مومن کے دل میں بنتا ہے. بے شک سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. اللہ کا گھر اللہ کی گارے مٹی سے نہیں ہوئے، گارے مٹی سے نہیں، گارے مٹی سے نہیں. وہ اللہ کا گھر ہے جو مومن کا قلب ہے، اس راستے پہ بیٹھا ہے، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. یہاں قسم کھا کے آیا، وعدہ کر کے آیا کہ بہکاؤں گا جنہیں تو نے سجدے کا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تو نے رانے درد. اب دیکھ کیا کرتا ہوں میں ان کے ساتھ، بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر آلتی پالتی مار کے، اور گزرنے نہیں دوں گا کسی کو سوائے ان کے جو تیرے مخلص ہوئے، ایسا ہی جو تیرے مخلص ہوئے. اب تیرے مخلص کون ہوئے؟ جنہوں نے اپنی خودی مٹا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے اپنی خودی مٹا دی. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری. ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جو میثاق ہے قرآن پاک میں راضی بالرضا کا، تیرے ساتھ تو اتنا پیارا ہو جاتا ہے اللہ کو، تجھ سے اتنی وہ محبت کرنے لگتا ہے، تو اسے اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ میثاق اس نے قرآن پاک میں بھیج دیا کہ پھر میں اپنے اس بندے سے میثاق کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں راضی بالرضا کا. میں تجھ سے راضی ہو گیا سرور، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. نہیں میں تو نہیں ہوتا، تو ہو گیا، اس کو کہ میں نہیں ہوتا تجھ سے راضی. کیوں؟ میرے یہ کام ہوئے. وہ بیوہ ہے، اس کے بچے اللہ پاک، جوان بیٹیاں اس کی، کتنی میں نے دعا کی، ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، تو میں کیسے راضی ہوں؟ میں راضی ہو جاؤں گا اس کے. اچھا بس صحیح ہے. یہ ہے اس کی یاری، یہ ہے اس کی یاری، یہ ہے اس کا قرب، یہ ہے اس کی رضا. اور نہ مانو تو کھولو قرآن دیکھو میثاق ہے یعنی راضی بالرضا کا. اور بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا مہربان نہایت رحم والا. خواہشات کیا؟ جیسے بچہ نہیں ہوتا 2 سال کا، 2 سال کا بچہ، چھوٹی چھوٹی خواہش، خدا کی قسم رو پڑے آدمی کا، چھوٹی چھوٹی خواہشیں. اے بندے تو 1 قدم چل کے میری طرف آ، میں 10 قدم دوڑ کے تیری طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاری اس کی دیکھ قرآن میں پیش کی اس نے، میثاق پیش کیا راضی بالرضا، کہ اتنا مجھے وہ پیارا ہو جاتا ہے پھر میں اس سے یہ معاہدہ کر لیتا ہوں میثاق، یہ میرا میثاق ہے اپنے اس بندے کے ساتھ، اس کے ساتھ میثاق ہے میرا. میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اب یار ہے اس کا وہ، میں تو نہیں ہوتا، میں تو نہیں ہوتا. میں نے اس کے لیے یہ مانگ دیا، اب تک تو دیا نہیں. بچے پریشان ہیں، وہ پریشان ہیں. اچھا کیا ہے؟ کیونکہ راضی کرنا ہے تجھے، میثاق آ گیا ہے، کر لیا میثاق راضی بالرضا کا. یہ کس کے ساتھ؟ جو اسے پیارے ہیں، جنہیں وہ عزیز رکھتا ہے، جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، جو مانگ تانگ نہیں کرتے، اس سے صرف اس کی رضا مانگتے ہیں، آقا الاسلام کی شفقت مانگتے ہیں، آقا الاسلام کے بچوں کی محبت اور قرب مانگتے ہیں. تو ان سے بڑا پیار بے شک. ورنہ دنیا تو کافروں کو بھی دی کا پوچھا نا کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کیسے؟ یہ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ گڈ، ویری گڈ. تو پوچھا آپ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. کیسے؟ 5 بیٹے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں،
اتنی دولت ہے, اتنا پیسہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا ہے. گڈ. اچھا, تیسرے سے پوچھا آپ کیسے ہے جی؟ بڑا کرم ہے جی اللہ. ایسے جی اتنے بچے ہیں میرے, اتنا بڑا کاروبار ہے, اتنا بڑا میرا بینک بیلنس ہے, دنیا میں میری اتنی عزت ہے, اتنی شہرت ہے, یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور تم اسے کرم کہتے ہو, تم سے زیادہ پھر یہ کرم اس نے کافروں پہ کیا. بے شک. اگر تم اسے کرم کہتے ہو تو یہ کرم اس نے تم سے زیادہ کافروں پہ کیا. اگر کرم چاہتے ہو تو دعائیں کرو, التجائیں کرو, راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو کہ اللہ پاک مجھے تو اپنی محب روحوں میں شامل کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے تو اپنی محب روحوں میں شامل کر لے, کہیں میرا نام ان میں نہ آ جائے کہ ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے بنایا. القرآن. کہیں ان میں میرا نام نہ اللہ پاک, اگر ہے تو مٹا لوہے محفوظ پر سے لکھی ہوئی میری تقدیر, اور لکھ دے نہیں تقدیر مجھے بچا لے والی. تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے. بے شک. یہ ہے کرم کہ تجھے اپنی محب روحوں میں شامل کر لے. جسے تو کرم کہتا ہے, یہ کرم تو ملک ریاض پہ بھی کیا پھر اس نے, یہ کرم تو کافروں یہودیوں پہ بھی کیا, مشرکوں پہ بھی کیا. کیا نا. تم اسے کرم کہتے ہو؟ نہیں ہو. کرم بس اس کیفیت کا نام کرم ہے, اس کیفیت کا نام کرم ہے, اس التجا کا نام کرم ہے. آپ دیدہ ہو جانے کا نام کرم ہے, دعاؤں میں اپنے آپ کو بھول جانے اور صرف اسے یاد رکھنے کا نام کرم ہے. سبحان اللہ. بس کرم یہ ہے, کرم یہ ہے. واہ سر واہ. Now anyone want any question in spiritualism? پانی پلا دیں. نیازی صاحب, سرور بھائی, ہم نے نیازی صاحب نے تو 3 محفلیں ماشاء اللہ کری. شاہ صاحب نے, آپ نے, مزمل نے, ہم نے ایک محفل آپ سب کی ہوئی. ہاشمی صاحب نے بھی 2 کرنی ماشاء اللہ. ہاں آپ کی 2 ہو گئی, آپ کی 2 ہو گئی, لیکن نیازی صاحب 3 کر لی. سرور بھائی, ایسے ایسے راز ہیں, آپ یقین کریں. ایک سوال نا, صرف ایک سوال بولوں گا نہیں, آپ کبھی موڈ ہوا, کبھی دوبارہ میں آیا تو کھولوں گا. ایک سوال کا who's the man, اس قرآن پر وہ کون ہے جو مجھے جواب دے. قرآن پر صرف ایک سوال ہے, 2 لفظ ہیں, علی کون ہے. علی کون ہے. اللہ نہیں ہے وہ, اللہ نہیں ہے وہ, جانتے ہیں. پھر کون ہے. اللہ نہیں ہے, ہمیں نصیری نہ سمجھ لینا بھائی. اللہ نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں نا, اللہ نہیں ہے وہ. علی کون ہے. اس کے بعد یہ 2 حسن حسین, حسنین کریم, کون ہے. پھر غازی عباس علمدار, یہ 4 ہیں. کون یہ؟ بتاؤ تو صحیح, کچھ تو بتاؤ, کہیں تو بتاؤ. عقل اسلام کی تکوین ہوتی ہے تو پھر مولا کائنات کی کیوں نہیں ہو. ولادت کعبے میں, شہادت مسجد میں, تدفین ہوئی نہیں. کون ہے علی. عصر میں شہادت ہے, صبح 8 بجے کا وقت ہے, شام کے بازار ہے, نیزے کی نوک ہے, حسین کا سر ہے اور تلاوت ہے. حسین کون ہے. حسین کون ہے. یہ کون ہے. غازی عباس علمدار. نام لو تو خون گردش کرتا ہے رگوں میں. ہے کون غازی عباس علمدار. ام البنین گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑی. غازی تیری زندگی میں اگر میرے حسین کو کچھ ہو گیا تو میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں. کیا ہے, پوری دنیا کو آواز دے رہا ہوں میں. علی کون ہے.
مولا کائنات ہیں، وسیع رسول ہے، نفس رسول ہیں، ہاں، لسان اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں، سب سے اینڈ ہے وجہ اللہ بھی ہے۔ بیٹی عائشہ، یہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، جھٹلاؤ نا، آقا اسلام نے اپنے لیے کو نہیں فرمایا، میرے چہرے کو دیکھنا ہی بات، کوئی تعصب، کوئی عصبیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، حق اور سچ، لاجک پہ آ جاؤ، دلیل پہ آ جاؤ، علی کون ہے، علی کون؟ آقا اسلام کی ہوئی نا تکفین، ہوئی نا، علی کی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ ہی کی وصیت تھی نا، میرا تابوت پہ رکھ کے مدینے کے پہاڑیوں میں چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کون گئے؟ حسنین کریمین، خود اپنا کوئی ثانی نہیں، بابا کی وصیت ہے، تدفین کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے اللہ پاک کی رضا، کہ جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ ہمارے سوال کا جواب بے شمار ملکوں میں جب دیکھا میں نے کہ یہاں کیلیبر والے بیٹھے، پھر ڈالا علی کون، حسنین کریمین کون، کب ان کی تخلیق ہوئی؟ فقر کا دوسرا سلطان ہے خواجہ حسن بصری، سلطان الفقراء میں مالکن سیدہ کائنات کے بعد فقر کا دوسرا سلطان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹی زوجہ پاک، آپ کا شیر پاک عطا ہوا، مردان حق میں سے آل العظم مرد، سلطان الفقراء میں فقر کا دوسرا سلطان خواجہ حسن بصری، طفل نوری کا حامل، وہ کہتا ہے علی میرا مرشد، سبحان اللہ، فقر کا دوسرا سلطان، بار 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 علی پاک میرے مرشد ہیں، ہے کون علی؟ اللہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، یہ مت ڈال دینا ہم پہ، اللہ نہیں ہے، پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ مزمل، اور یہاں سے ذرا سا بھی مجھے احساس ہوا نکل لاؤ، تمہارے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے ذرا سا بھی احساس ہوا نکل لاؤ، میں چھلانگ لاؤں گا فوراً دوسری سائڈ پہ، حسنین ایک کریمین، یہاں سے بھی محسوس ہوا مجھے کہ نکل جاؤ، فوراً غازی پہ آ جاؤ، یہ بتاؤ غازی عباس علمدار، وہ اللہ کا شعر ہے، وہ علی کا شعر ہے۔ ان کی تخلیق کب ہوئی؟ ان چار ہستیوں کی تخلیق کب ہوئی؟ وہ کون سا وقت تھا؟ وہ کون سا وقت؟ یہ کیا چکر ہے مفاتیح الغیب؟ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تم کہتے ہو علم الغیب، اور نہیں ہو عالم الغیب، تالے پڑے ہوئے، چابیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے میرے پاس ہے چابی، غیب کی چابیاں میرے پاس ہے کیا؟ پھر وہاں پہ یہ کیا راز ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم، آقا میرے آقا، وہ کون سا علم تھا جو آپ سے پوشیدہ تھا؟ لقا آپ کے پاس، فنا آپ کے پاس، بقا آپ کے پاس، دیدار آپ کے پاس، ملاقات آپ کے پاس، ہم کلام آپ ہوتے ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، کائناتیں آپ کے لیے بنائی اور سجائیں، سب کچھ یہ ملاقات کے بعد، واپسی میں اس کے بعد جو لبوں پر دعا سجی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں، وہ کون سا علم ہے جو رہ گیا تھا، جس کے لیے آپ اکثر دعا فرماتے اور آپ دیدہ ہو جاتے میرے آپ دیدہ ہو جاتے میرے علم میں، وہ کون سا علم تھا آقا جو رہ گیا تھا؟ ساری کائناتوں کے سارے علم تو آپ کے پاس تھے، ہر جگہ آپ کو دکھایا گیا، گھمایا گیا، سیر کرائی گئی ہے،
ملکوت کی بھی، جبروت کی بھی، ہاویت کی بھی، لاہوت کی بھی، وحدت کی بھی، احدیت کی بھی، ساری تو سیر کرائی گئی ہے، سارا تو علم آپ کے پاس تھا. شہنشاہ دو عالم تو آپ ہیں، سرور کونین بھی آپ ہیں، آپ کے بچے سردار ہیں جنتوں کے. اور علم کون سا جو آپ سے پوشیدہ رہ گیا؟ پھر اس علم کے لیے یہ دعا تھی. مفاتیح الغیب معنی کیا؟ چابیاں میرے پاس ہے. اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مطلب تالے لگے ہوئے، اندر کچھ معاملات ہیں. اندر کیا ہے؟ اگر یہ تالے کھول دیے جائیں، اس کی چابیاں بادشاہ آپ کے پاس ہے، کھول دی. اندر ہے کیا ہے؟ اندر کیا اتنی خاص چیز ہے، اتنی کوئی اہم چیز ہے جس پہ تالے ڈالے ہوئے؟ یہ ہے نا بھائی، آپ سب نے پڑھا ہے نا قرآن، کنتو کنز مخفیہ. جی میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا. ایسے ہی ایک دفعہ میں نے لائیو محفل میں کیا جی، ایک کیفیت آئی، ایک لہر آئی. بادشاہ یہ فرمائیے وہ تھا کہاں وہ خزانہ؟ جس چھپے ہوئے خزانے میں آپ تھے، وہ خزانہ کہاں تھا؟ اچھا لوگوں نے اس کو کیا وہ دیا؟ واضح صاف سیدھے لفظوں میں معنی، میں ایک چھپے ہوئے خزانے میں تھا. کہتے کیا ہیں؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ تو نہیں ہے قرآن میں. قرآن تو فرما رہا ہے میں ایک چھپے ہوئے خزانے میں تھا. من تو کنز مخفیہ. پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. آؤ توحید پہ. کیا ہے توحید؟ سبحان اللہ. پھر میں نے چاہا پہچانا جاؤں. جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے تو ایک نام آیا، وہ ہے اسم ذات اللہ. وہ جو اصل ہے نا، اصل اسم ذات، وہ ابھی بھی وہیں ہے عالم احدیت میں. جب عقل اسلام پہنچے تھے تو ملا تھا، وہ اسم ذات عطا کیا تھا عقل اسلام کو. اسم ذات کی اللہ، قلب کی ولایت اور علم، یہ عقل اسلام کو عطا ہوا. عقل اسلام آیا اور عقل اسلام کے دم کرم سے یہ ہمیں نصیب ہوا آپ کی. ٹھیک ہے جی. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اپنی پہچان کیسے کرائی؟ جو کہتے ہو نا شرک اور مشرک اور غیر اللہ، اور یہ سمجھ لو. اب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب اپنی پہچان کیسے کریں؟ یہ توحید ہے. یہ توحید، یہ تسبیح ہے. یہ تسبیح توحید ہے. تسبیح کو توڑ کے سارے دانے بکھیر دو، یہ جلوے بکھر گئے توحید کے. جب جلوے بکھرے توحید کے تو کائناتیں بنی، زمین و آسمان بنے، عالم بنے، چاند سورج ستارے بنے، دریا اور سمندر بنے، پہاڑ بنے، چرند پرند بنے، انسان اور ملائکہ بنے، جنات بنے، انبیاء بنے، مرسل بنے، اولیاء اور فقراء بنے. یہ سب اس کی توحید کے جلوے ہیں. ان جلووں کو سمیٹا تو یہ توحید ہے. توحید کے جلوے بکھر گئے تو یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ رونقیں، یہ صبح شام، یہ چاند سورج، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ اس کی توحید کے جلوے ہیں. بے شک. اللہ باقی من کل فانی، سب ختم ہو جائے گا. سبحان سبحان سبحان. ہر چیز کا انت ہو جائے گا. دسالے اپنے دل میں کر لے سینہ منور اس کے نور سے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کا نور، اس کا کوئی انت نہیں ہے، کوئی انت نہیں ہے. حیات ابدی، ابھی سے کر کوشش، ضرور دے گا اللہ پاک. حیات ابدی، دنیاوی مستقبل، ایک وہ مستقبل، ایک وہ مستقبل. ایک مستقبل یہ ہے نا جسم کا، ایک مستقبل جسم کا ہے نا، یہ تو فانی ہے. بندہ مر گیا، مستقبل ختم. ایک مستقبل تیری روحوں کا ہے. انہیں نئے جسم ملیں گے، انہیں نئے، نہ بڈھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ جلیں گے، نہ مریں گے. تو ساری زندگی جسم سے لگا ہوا ہے.
ساری زندگی جسم سے لگا تھا، نہ منزل نہ مقام نہ رتبہ نہ مرتبہ، ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، قبر میں جا کے کیڑے کھا گئے، تو اس جسم سے لگا ہوا تھا۔ کبھی نہیں خیال آیا کہ اس کے اندر روحیں وہ جائیں گی، اللہ ان سے سوال کرے گا، انہیں تو میں کچھ سکھاؤں جنہوں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس جسم نے تھوڑی جانا ہے اللہ کے پاس، یہ نہیں سکھایا کسی نے تجھے۔ دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے، اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری روح بھی نماز پڑھے۔ کیوں کہ اس روح نے واپس جانا ہے، اس جسم نے نہیں، بے شک۔ اس جسم نے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے تھوڑی سی پیکنگ بھی کرنی ہے، ہمیں 2.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، ویری مچ۔ آپ سب بالکل اب میری آنکھوں میں، ادنان صاحب سے تو ہوتی رہے گی ملاقات کراچی میں۔ ادنان صاحب ایک تو یہ رنگ ہے، ایک تو یہ رنگ ہے، ایک ہمارے وہاں جو محفل ہوتی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ کتنا جب علی کا ذکر ہوتا ہے، جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو غش کھا کھا کے جب گرتے ہیں، یہ نہیں لائیو دیکھا ہے لوگوں نے، اس میں پڑی ہوئی وہ ویڈیو کہ جب ذکر علی شروع ہوا اور 5 بندے گرے غش کھا کے نیچے، اور پھر دیکھا سب نے، پوری دنیا بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے لوگ۔ بعد میں آیا سوال، شاہ صاحب یہ کیا ہوا؟ کیمرہ بھی ادھر گیا، لائٹیں بھی ادھر گئی، یہ کیا؟ میں نے تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح، سب کچھ ہوا، ذکر تو بند نہیں ہوا، ذکر تو چلا نا، ذکر تو چلا نا۔ سرور بھائی 5 بندے گر گئے، اور 3 منٹ ہوئے تھے ابھی مجھے ضربے کھیلتے، یا علی حق علی، یا علی حق، 5 بندے۔ سبحان پھر ہوا سوال مجھ سے دوسری محفل میں، میں نے جو بڑی چاہت ہوتی ہے نا، آخر اسلام ہمارے گھر آ جائیں، علی پاک ہمارے گھر آ جائیں۔ علی پاک نے نظر بھر کے دیکھا تھا یہ کہاں ہو رہا ہے یہ محفل جہاں میرا ذکر اس کیفیت اور رنگ میں کیا جا رہا ہے، یا علی حق علی حق دا امام علی کھلے ایمان علی، جہاں یہ کون سی بات دیکھا تھا علی پاک نے، ایک نظر پڑی تھی، 5 بندے گرے، ایک نظر۔ اور نیازی صاحب ایسے تڑپ رہے تھے ان کے، جبھی تو گرا کیمرہ، جبھی تو گری لائٹیں۔ میں اینڈ پہ جاؤں گا، وہیں رکوں گا جا کے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں علی پاک، دیکھ رہے ہیں علی پاک جی، اسلام کے دامن میں، اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ۔ جب چلی ضرب ید اللہ تو پھر مرحب کا سر ہو یا خیبر کا در ہو، یہ ضرب ید اللہ ہے جی۔ خوشی سے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، خوشی سے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں نبی بھی بنے خدا بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین بن کے دکھائے میں سبحان اللہ۔ خدائی کے بھی دعوے ہوئے، نبوت کے بھی دعوے ہوئے، سارے دعوے، وہ حسین بن کے دکھا کوئی، حسین کا کہ میں حسین ہوں کرنا دعویٰ، خود اپنے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خوشی سے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں نبی بھی بنے خدا بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ بڑی ہی سادہ و رنگین ہے داستان، نہایت اس کی حسین ابتدا